اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شادی کے انتظامات کو لے کر ہے۔ وہ تمام گھر جہاں شادیوں کی تاریخ طے پا گئی ہے، خاص طور پر لڑکی والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ لڑکی والوں کے ماں باپ جو پریشان ہیں، لڑکی پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، بجائے کہ خوشیوں کا سماں بندھے، بجائے کہ ایک رونق لگے، گھر میں شدید پریشانی اور ذہنی اذیت اور الجھن کا شکار ہیں۔ بعض اوقات کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ نے اور لڑکی کے گھر والوں نے شادی بالکل اپنے حساب سے ساری تیاری کی بھی ہوتی ہے، لیکن شادی کے عین دن آنے پر کچھ ایسے لڑکے والے ہوتے ہیں جو اپنی فرمائشی لسٹیں پکڑا دیتے ہیں۔ یہ ایک سراسر غلط بات ہے، اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اور یہ انسانیت اور اخلاقیات سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ ایسے لوگوں میں پہلی بات تو رشتہ داری کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ساری زندگی کا دکھ اپنے گلے ڈال لینے سے بہتر ہے آپ وہ شادی ہی کینسل کر دیں۔ اللہ پاک وسیلے بنانے والا ہے، اللہ پاک کہیں اور وسیلہ بنا دے گا، اور جہاں قسمت جڑی ہوئی ہے وہاں ہونی ہی ہونی ہے۔ پہلی بات، ایسے لوگوں میں رشتہ داری مت کریں جو آپ کو شادی کے عین دنوں میں اور شادی کے تاریخ طے ہو جانے کے بعد آپ کو پریشان کریں۔ اچھا، کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جن میں اچانک سے بچی کی شادی کے دن مانگ لیے جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچانک سے مانگ لیے ہیں۔ ماں باپ کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اب جب شادی طے ہو رہی ہے یا ہونے لگی ہے تو ہم بجائے کہ انکار کریں کہ نہیں جی ابھی ہماری تیاری نہیں ہے، ہم کسی بھی طرح کر کے شادی کی تیاری کر لیں، اور لڑکے والوں کو یہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے، اوکے، جب آپ شادی کے مانگ رہے ہیں اسی وقت شادی کے ہماری تیاری ڈن ہے۔ تو ایسے گھروں کے لیے جس میں اچانک سے کوئی شادی، لڑکے والے اچانک سے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے زور دے دیں، یا پھر ایسے بھی بچیاں ہوتی ہیں جن کے اچانک سے ادھر ایک ہفتے رشتہ طے جو ہوا، دوسرے ہفتے شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے۔ تو ایسے اچانک سے انتظامات میں اگر پیسے ہوتے ہیں تو 2 دن میں بھی انسان شادی جیسے ایونٹ کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے، انتظامات کر سکتا ہے۔ بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے، مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی یہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کرنا ہے؟ یہ جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جو عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ آپ نے شادی سے 15 دن پہلے کرنا ہے۔ یہ 15 دن کا عمل ہے۔ یقین کریں آپ کے تمام انتظامات اور جتنے بھی آپ کے اخراجات ہیں وہ غائب سے پورے ہوں گے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے آگے چل کر آپ کو اس کا پورا طریقہ کار بتائیں گے ہم، اور وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں جو ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہیں، ماں باپ ان کے شادی کے اخراجات اور ان کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اچھے رشتوں کو بھی بعض اوقات ہم واپس موڑ رہے ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ابھی تو شادی کے انتظامات ہی نہیں ہیں۔ بعض اوقات لڑکے والوں کو جلدی ہوتی ہے کہ جی شادی کرنی ہے فوراً کے فوراً، لیکن لڑکی والوں کو رشتہ بھی پسند آ چکا ہوتا ہے پر شادی کے انتظامات کے لیے رقم نہیں ہوتی۔ تو ایسے صورتحال میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں اچھا خاصا ٹائم بھی دے دیا جاتا ہے تیاری کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو ہوتا ہے شادی کے انتظامات کمپلیٹ نہیں ہو پاتے۔ تو آپ یہ وظیفہ شادی کے سے 15 دن پہلے کریں۔ یہ عمل 15 دنوں کا ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 یہ آپ نے پڑھنی ہے، تقریباً آپ نے پڑھنی ہے 1250 بار۔ 15 دن تک سورۃ الطلاق کی اسکرین پہ آ رہی ہے آپ کے پاس، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دے رہے ہیں کہ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ روزی رزق آپ کے پیسہ ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب سے انتظامات کر دیں گے، اور یہ تو ایک ایسا عمل ہے اور کہ بچیوں کی شادی ہو جانے کا، جس میں یہ سنت تو ہے ہی، ٹھیک ہے، ایک سنت کی ادائیگی ہم کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ کسی بچی کی شادی میں
کوئی نہ کوئی شخص ایسا آ جائے گا جو آپ کی مدد کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دے گا۔ بہت ہی زبردست ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ عمل کی شرط یہ ہے کہ نماز میں ایک بھی نماز کا ناغہ نہ ہو۔ 5 کی 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ گھر کا ایسا فرد یہ وظیفہ کرے، یہ عمل کرے، صرف 15 دن کا عمل ہے۔ گھر کا ایسا شخص کرے، چاہے وہ ماں کر لے، چاہے بڑی بہن کر لے، چاہے لڑکی خود کر لے، ایسا شخص لیکن کرے جو 15 دن میں نہ تو ناغہ ڈالے اور نہ ہی ایک بھی نماز قضا ہو اس کی۔ وہ نماز کا آلریڈی 5 وقت کا نمازی عادی ہو۔ اگر 5 وقت کا نمازی عادی نہیں بھی ہیں تو پھر ویسے تو ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی ہیں تو پھر آپ نے کم از کم ان 15 دنوں میں نماز کی 5 پنجگانہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر نماز میں 1250 بار اس آیت کو، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور الطلاق کی آیت نمبر 3، ان دونوں آیات کو 1250 بار پڑھنا ہے۔ ہر دانے کے اوپر دونوں آیات پڑھنی ہیں۔ اور عمل کی شروع میں بھی آپ نے 21 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور عمل کے جب آخر ہوگا تو بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے غیب سے امداد کا سوال کریں، اللہ پاک سے۔ جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے آپ نے کہیں پہ بھی دوسری جگہ پہ بیٹھ گئے، نہیں، جو 5 وقت کے آپ نماز جس جگہ پہ جس کپڑے پہ ادا کریں گے اسی کپڑے پہ بیٹھ کے وہیں پہ 2 زانوں بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ 15 دن کے اندر کہیں نہ کہیں سے غیبی امداد کے وسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لڑکے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو لڑکے کے گھر والوں کے انتظام، شادی کے انتظامات نہیں ہو پاتے، یہ ویڈیو اور یہ جو آیات ہیں یہ صرف لڑکی کے گھر والوں کے لیے ہیں۔ لڑکی کے گھر والے ان شادی کے انتظامات اور خراجات کی اگر تیاری کرنے کے سلسلے میں پریشان ہیں تو لڑکی کے گھر والے یہ کر سکتے ہیں۔ لڑکے کے گھر والوں کے لیے یہ وظیفہ نہیں ہے، وہ کوئی اور وظیفہ عمل ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے۔ آگے مزید یہ کہ ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ آخر میں چلتے چلتے ایک بار اور بتاؤں گی کہ وہ لوگ جو رزق اور روزی کو لے کر پریشان ہیں، جن کے روزگار نہیں چلتے، جن کے کاروبار نہیں چلتے، وہ لوگ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، یعنی 100 بار صبح اور 100 بار شام کو یہی سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 تقریباً ایک دانے پر آپ نے پوری کی پوری سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کو اکٹھا پڑھنا ہے، اور جب ایک دانہ مکمل ہو جائے پھر آپ نے دوسرے دانے پہ دونوں آیات کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے دانے پہ دونوں آیات کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام پڑھنی ہے۔ اگر آپ 2 بار نہیں صبح شام کا نہیں کر سکتے مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو آپ ایک تسبیح کم از کم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کو ضرور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ بہت غیب سے رزق کا انتظام ہوتا ہے۔